کہنے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی ماڈرن ٹائپ کی ہوں، طالبات ہیں صحیح. اور جمعیت کو ووٹ ڈال رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بیٹے وجہ کیا ہے؟ 100 بسیں تھیں وہ جو کے ٹی سی کی آتی تھیں اور جامعہ کی اپنی تھیں. 100 بسیں چلتی تھی. یہ بسوں کے نظام کو بھی یونین بسوں کے چلاتی. نظام کو بھی یونین چلاتی تھی، کینٹینز کو بھی یونین چلاتی تھی، لائبریری کو بھی یونین چلاتی تھی، کولرز ہم لگوا دیتے تھے پورے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا الیکشن میں، غالباً 82 کا الیکشن تھا، باہر سے کچھ لوگوں نے آ کر حملہ کیا تھا. اچھا. ایک جلوس اگر ادھر جا رہا ہے اور دوسرا جلوس ادھر سے آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے جاتے تھے. اکیڈمک ماحول تھا بہت بہتر تھا میرے خیال میں، اور بڑی ریگولر پڑھائی تھی، توجہ تھی، سیمسٹر سسٹم تھا اور بہت اچھا سیمسٹر سسٹم. اور اس وقت میں گیا تو مجھے لگا کہ شاید جب سے لے کر اب تک جامعہ میں نہ رنگ و روغن ہوا ہے، نہ کوئی مینٹیننس ہوئی ہے. چھتیں جھڑ رہی ہیں، چھتیں دیواریں جھڑ ٹوٹ رہی رہی ہیں، ہیں، واش روم کی بری چھجے حالت. ٹوٹ رہے ہیں، دروازے پہ رنگ نہیں ہوا ہوا، بدحالی کا منظر پیش کر رہی ہے. وہاں جنگل کا سا سما ہے، ایک لگتا ہے آپ کسی اس میں اجاڑ بیابان کے اندر آ گئے. جامعہ کراچی کا ذکر ہوا، شہر کی سب سے بڑی جامعہ ہے. اس وقت جامعہ کا کیا ماحول تھا؟ طلبہ کے کیا موضوعات تھے؟ طلبہ کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ آج کا اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں آج کی بھی جامعہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ آج کی جامعہ کے کیا ایشوز ہیں. جامعہ کراچی کا دیکھیں، ایک تو الیکشن ہوتے تھے اس زمانے میں، جی. تو ایک بہت بڑی سرگرمی تھی یہ الیکشن ہونا. وہاں ایک انوالومنٹ تھا، اسٹوڈنٹس کی ایک شیئرنگ تھی وہاں کے مسائل میں. اور آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوتے تھے تو اس زمانے میں ٹرانسپورٹ پوری چلانا، اس کا لک آفٹر کرنا طلبہ یونین کی ذمہ داری تھی، اس کی ٹرانسپورٹ کمیٹی. 100 سے زیادہ بسیں تھیں جو جامعہ کراچی میں پوائنٹ کی صورت میں آتی تھیں اور سارا دن وہ چلتی رہتی تھیں. 100 بسیں تھیں وہ جو کے ٹی سی کی آتی تھیں اور جامعہ کی اپنی تھیں. 100 بسیں چلتی تھیں. جی ہاں، 100 بسیں تو کیا یہ تھیں. ماحول ہوتا ہوگا. اور کیا ماحول ہوتا ہوگا، ابھی بھی بعض دفعہ تصویر لوگ شیئر کرتے ہیں، لال رنگ کی بسوں کی لائن جا رہی ہے اور سارا دن چلتی تھیں. یعنی ہر 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد جامعہ سے شہر آتی تھیں اور شہر سے جامعہ جاتی تھیں. اور صبح کے وقت کراچی کے ہر کونے سے طلبہ کو اٹھاتی تھیں وہ. اچھا. صحیح ہے نا، اور شام کو پہنچاتی تھیں ہر کونے میں. اسی طرح کینٹینز تھے، بہت اچھے کینٹینز تھے. آج جہاں پر میرے خیال میں رینجرز ہے، وہاں پر جہاں یونین آفس ہوتا تھا، اس کے نیچے ایک بہت شاندار کینٹین تھا، اور کینٹین سے اس کو بھی چلاتی تھی. یہ بسوں کے نظام کو بھی یونین بسوں چلاتی. کے نظام کو بھی یونین چلاتی تھی، کینٹینز کو بھی یونین چلاتی تھی، لائبریری کو بھی یونین چلاتی تھی. اسی طرح پوری جامعہ کے اندر ڈفرینٹ چیزیں یونین کرتی تھی. کولرز ہم لگوا دیتے تھے پورے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں جو چھوٹی چھوٹی ان کی بھی اپنی ایک ہوتی تھی کمیٹی ٹائپ کی، تو وہ بھی پھر نوٹس تقسیم کرنا، ایکسٹرا کلاسز کرانا. بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی اسٹوڈنٹس کی اس زمانے کے اندر. بڑا پارٹیسپیشن تھا یونین کی وجہ سے. اور الیکشن بھی جو میں نے دیکھے 99% بڑے پرامن ماحول میں ہوتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا الیکشن میں، غالباً 82 کا الیکشن تھا، باہر سے کچھ لوگوں نے آ کر حملہ کیا تھا. اچھا. اور انہوں نے اس میں انٹرفیئرنس کی تھی اور بیلٹ باکس وغیرہ اٹھا لیے تھے، جلا دیے تھے، غنڈہ گردی کی تھی. ورنہ ادروائز جامعہ کے انتخابات میں کبھی بھی ہنگامہ نہیں ہوا. اور دونوں پارٹیوں کے جلوس آمنے سامنے سے گزرتے تھے، اور ایک جلوس اگر ادھر جا رہا ہے اور دوسرا جلوس ادھر سے آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے جاتے تھے. اور جامعہ میں کبھی بھی اگر کوئی جھگڑا ہو گیا اسٹوڈنٹس کے درمیان، ظاہر ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور مخالف نظریات کے بھی ہوتے تھے، تو جو بھی اس زمانے کی لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی میچور لیڈرشپ تھی. آپ دیکھیں اس زمانے میں حاصل بزن جو ہوتے تھے، جو مخالف سائڈ سے تھے ہمارے، جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، اس طرح بہت سارے لوگ تھے. یہ مظہر عباس وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں، جو اس وقت اس طرح کے لیڈرشپ تھی. اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہو جاتا تھا تو اسی دن کوشش ہوتی تھی کہ رات کو بیٹھ کے اس کو سلجھایا جائے اور معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اسی طرح جو اکیڈمک ماحول تھا بہت بہتر تھا میرے خیال میں، اور بڑی ریگولر پڑھائی تھی، توجہ تھی، سیمسٹر سسٹم تھا اور بہت اچھا سیمسٹر سسٹم. 3 سیمسٹر تھے اس زمانے میں، 4 مہینے کے. اور ان 3 سیمسٹر میں 3 ایگزامس ہوتے تھے، جو ہوتے تھے، مجھے اس کا نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. تو ایک تو کمپریہنسو ایگزام ہوتا تھا جو آخر میں ہوتا تھا 4 مہینے کے بعد، اور درمیان میں. تو مطلب مراد میں صرف یہ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کنسنٹریشن تھی انتظامیہ کی بھی، جامعہ کے اساتذہ کی بھی. اب دیکھیں اس وقت کیا کر رہی ہے، تعلیمی ماحول بھی بہتر، یعنی کلاسیں اور یہ ماحول تعلیمی ماحول بہت بہتر تھا. تمام مطلب یہ کوئی تصور نہیں تھا کلاس نہ ہو رہی ہو، کلاسز بھی ہوتی تھیں ساری کی ساری. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک زندہ ماحول تھا، زندہ، کہ کلاسز بھی بر وقت ہو رہی ہیں، ٹیچرز بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ کلاسز لے رہے ہیں. خود جو بھی میرے زمانے میں 4 سال رہا،
تو جو مجھے یاد ہے کہ معصوم علی ترمذی صاحب جامعہ کراچی کے وائس چانسلر تھے، جمیل جالبی صاحب تھے. بہت ہی ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہوتا تھا، طلبہ سے اچھا، کنسرن ہوتے تھے ہر معاملے میں، اور مستقل رابطے کے اندر رہتے تھے. وائس چانسلر اور طلبہ یہ رابطے میں رہتے. بہت اچھی کوآرڈینیشن تھی، اور بالکل ایک شفقت والا ان کا رویہ ہوتا تھا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہم اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعضی چیزوں میں اختلاف رائے ہوا، اس پر ڈسکشنز ہوئے، لیکن کبھی یہ نہیں تھا کہ آپنے سامنے کھڑے ہو جائیں. بہت اچھا ایک زندہ صحیح. ماحول تھا پورا جامعہ کا. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت کا چونکہ بہت زیادہ غلبہ تھا اس وقت تعلیمی اداروں میں، پوری کراچی اچھا، کے تعلیمی اداروں میں تھا، جامعہ کے علاوہ بھی. جامعہ کے علاوہ بھی. ہم، ڈی ایم سی تھی، این ای ڈی تھی، داؤد کالج تھا، بڑے بڑے ہم، کالج، ایس این سی تھی، اور دیگر جو کالجز سے نیشنل کالج تھا، اردو کالج، سارے ہم، کالجوں میں جو الیکشن ہوتے تھے تو جمعیت کی یونین عام طور سے جی، جیتتی تھی. خود جامعہ کراچی کے اندر جو ہے میں جب رہا تو 4 یونینز لگاتار جو آخری آئیں وہ جمعیت کی تھیں، جس میں حسین حقانی صدر رہے، محمود غزنوی 2 مرتبہ صدر رہے، اور آخری مرتبہ شکیل الرحمان صدر تھے. جمعیت کی وجہ سے اتنا شاندار ماحول تھا جامعہ کراچی کا اچھا، کہ وائس چانسلر جمیل جالبی صاحب تھے، ایک دفعہ وہ خود مجھے بتانے لگے کہ میں جمعیت سے کبھی متاثر نہیں رہا، یعنی جب وہ پرانی اپنی زندگی کی بات کر رہے تھے. کہنے لگے لیکن میں یہاں آ کر بہت متاثر ہوا. تو میں نے پوچھا سر کیوں، کیا ہے؟ کہنے لگے کہ واقعی یہ ہوا کہ یونین کے انتخابات تھے آپ کی، تو میں نے کچھ طالبات آئیں اور بڑی ماڈرن ٹائپ کی طالبات تھیں، ہم، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کس کو ووٹ ڈالیں گی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ سر ہم جمعیت کو ووٹ ڈالیں گے. تو کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی ماڈرن ٹائپ کی ہم، طالبات ہیں صحیح. اور جمعیت کو ووٹ ڈال رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بیٹے وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اب جمیل جالبی صاحب کہنے لگے، میں سن کے حیران ہو گیا. وہ کہنے لگے سر جمعیت جب یہاں پر یونین میں ہوتی ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم جامعہ میں اپنے گھر جیسا تحفظ محسوس کرتے ہیں. اچھا، جو یہ جمعیت کے لڑکے ہیں ان کا اتنا اچھا اخلاقی اور کردار ہے ان کا بہترین وہ اپنے کہ آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. محفوظ سمجھتے ہیں، گھر ہم، کی طرح محفوظ ہم، سمجھتے ہیں. تو جمیل جالبی صاحب نے کہا، اور انہوں نے پھر ایک انٹرویو میں بھی یہ بات ایک دفعہ کہی، مجھے بھی خوشی ہوئی الحمدللہ. اور جمیل جالبی صاحب نے کہا کہ میں اس کے بعد جمعیت سے اتنا متاثر ہوا کہ یار یہ بھی اسی عمر کے لڑکے ہیں ہم، جس عمر کے دوسرے لڑکے ہیں جن میں جی، بہت سارے لفنگا ان گیری کے کرتے دیگر پھر رہے شغل ہیں، ہیں. شغل جی، بازی کرتے پھر رہے ہم، ہیں. اور یہ لڑکے ان کو جمعیت نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ انہوں نے جامعہ کے ماحول کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر سے آ کر گھر جیسا تحفظ محسوس کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا کریڈٹ تھا جو جمعیت کو جاتا تو ہے. یہ بھی ہے نا 18 20 25 سال کے نوجوان اسی ایج کے ہوتے ہیں نا. تو سارے 16 20 22 تو 21 اس سال میں کے. اتنے منظم انداز یا میں اتنی اچھی مینجمنٹ، ٹرانسپورٹ کے نظام کو چلانا، کینٹین بہت کے بڑھیا. نظام کو چلانا، پورے جامعہ کراچی کے ماحول کو بہتر ٹھیک ٹھاک رکھنا، جس کی لڑکیاں بھی گواہی دے رہی ہیں، اور وہ لڑکیاں جو ظاہر ہے آپ کے مکتب فکر سے نہیں ہیں یا آپ کے کوئی مذہبی بہت زیادہ رجحان نہیں بالکل. رکھتی. آج وہ شاید جامعہ ویسی نہیں رہی. خستہ حالی، اس کی بدحالی اور انتظامی معاملات، خرابیاں، طلبہ وہ نہیں رہے، اساتذہ وہ نہیں رہے. آج کی جامعہ پہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اس طرح کیسے ہو گئی؟ دیکھیں آج کی جامعہ جس کیفیت میں ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو موجودہ جو بھی حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو ہم، اور چاہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہو، ہم، ان کی پرائرٹی تعلیم نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں صحیح، کہ تعلیم، جو ان کا ایک انداز نظر آتا ہے کہ تعلیم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکولز کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر بانٹ رہے ہیں، این جی اوز کو دے رہے ہیں، ہم، ٹھیک ہے نا، جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو چلائے. این جی اوز کو دینے کے جو جی، نقصانات ہیں اس پہ کبھی الگ سے بات ہو سکتی ہے. اسی طرح جامعہ کراچی جو پبلک سیکٹر کی واحد جامعہ کراچی میں، جو جنرل جامعہ کراچی کی، جس میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ہم، اس کا بدترین حال کر دیا ہے انہوں نے. آپ جا جی، کے دیکھیں، میں یعنی جس زمانے میں پڑھتا تھا 80s کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت میں گیا تو مجھے لگا کہ شاید جب سے لے کر اب تک جامعہ میں نہ رنگ و روغن ہوا ہے، ہم، نہ کوئی ایسے ہی مینٹیننس ہوئی ہے. چھتیں جھڑ رہی ہیں، چھتیں دیواریں جھڑ ٹوٹ رہی رہی ہیں، ہیں، واش روم کی بری چھجے حالت. ٹوٹ رہے ہیں، دروازے پہ رنگ نہیں ہوا ہوا، بدحالی کا منظر پیش جی، کر رہی ہے. یہاں تک کہ اتنی بڑی زمین ہے جامعہ کی جو اندر ہے، اس کو آپ مینٹین کر سکتے تھے. وہاں جنگل کا سا سما ہے، جی، ایک لگتا ہے آپ کسی اس میں اجاڑ بیابان کے اندر آ گئے ہیں. تو ایک تو جو اس کی فزیکل کنڈیشن ہے بدترین ہوئی ہوئی ہے. دوسرے اساتذہ کے ساتھ جو یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں کہ نہ ان کی ہم، سیلریز جو ہے پراپرلی جو بڑھنی چاہیے، وقت پہ دینی چاہیے، وہ چل رہا ہے، نہ ان کے واجبات ادا کر رہے ہیں. ایون یہ کہ میں نے جب ٹیچرز کے وفد سے ایک ملاقات کی، جو آئے تھے ملنے، جو ان کی الیکٹڈ باڈی ہے، انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں
ان کو ایک سرٹین ایک اماؤنٹ دیا جاتا ہے جس کو انٹرنشپ کہتے ہیں یا جی کیا چیز کہتے ہیں باہر کے، اس کا ایک اعزازیہ سمجھ لیں، ہوں، کہنے لگے وہ ان کو نہیں دے رہے. پھر پی ایچ ڈی کے جو پرچے جانچنے کے لیے جہاں جاتے ہیں، بیرون جی ملک جاتے ہیں، جی ان کو پیمنٹ نہیں کر رہے یہ لوگ، سمجھے نا. ہوں، جو ٹیچرز ایگزام لیتے ہیں ان کو اس کا ایک الاؤنس ملتا ہے، وہ الاؤنس نہیں مل رہا ان کو. اور ساری چیزوں کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ جامعہ کراچی کے جو شام کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک یعنی جب ہم پڑھتے تھے تو 8,000 طلبہ تھے تقریباً، جی ابھی تعداد تقریباً ہو گئی تھی 40-48 ہزار کے قریب ہو گئی، 40 سے 50 40 سے 50 کے درمیان تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 22 ڈپارٹمنٹ شام کے بند ہو چکے ہیں، سمجھے نا. اچھا ان کی گورنمنٹ کی اس عدم توجہی کی وجہ سے، یا جان بوجھ کے، میں کہتا ہوں اس کو اگنورینس ہے، کرمنل اگنورینس ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے یہ، کہ آپ تعلیمی ادارے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. واحد جامعہ ہے پبلک سیکٹر کی، اس کو آپ مینٹین کریں، اس کو آپ پراپرلی گرانٹ دیں آپ اس کو، لیکن آپ نہیں دے رہے اچھا اس کو. ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے ماضی، یہ پبلک یونیورسٹی ہے میرے خیال سے چند اداروں میں سے یہ ایک ہے، بالکل لیکن آپ فیس اسٹرکچر آپ اس کا پہ اگر نظر ڈالیں ماضی کے مقابلے میں، جبکہ اب جہاں خستہ حالی ہے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی ایک ڈپارٹمنٹ میں 80,000 70,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ روپے یہ ایک نارمل فیس ہو گئی ہے. بہت ہی تشویشناک بات ہے اس لحاظ سے کہ اس کو پبلک سیکٹر جامعہ کو، یعنی پہلے ایون ڈو میڈیکل کالج یا جتنے بھی ادارے تھے، سندھ میڈیکل کالج، جی داؤد تھا، این ای ڈی تھی، یہ جامعہ کراچی تھی، ان سب کے اندر جو فیسیں تھیں برائے نام تھیں. اور اس میں غریب کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا جی تھا، امیر کا بچہ بھی پڑھ سکتا تھا. یعنی اگر مساوات کی اور ایکول اپورچونٹی کی کوئی مثال تھی تو یہ تعلیمی ادارے تھے. اب آپ نے اس میں فیسیں بڑھا دی ہیں. اب فیسیں بڑھانے کی وجہ جو جامعہ کراچی کی انتظامیہ وہ کہتی ہے چونکہ گورنمنٹ ہمیں گرانٹ نہیں دیتی تو ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ کار نہیں کہ ہم فیسیں بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. تو فیسیں بڑھائی چلے جا رہے ہیں وہ. گورنمنٹ کا اس پہ کوئی مطلب توجہ نہیں ہے گورنمنٹ کی. آپ کوئی دیکھیں نا، دلچسپی نہیں ہے، مطلب اگر ان کا یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے اور بچوں کا پھر خون چوسیں گے، ایک عام باپ وہ اپنے اولاد کے لیے کس طرح کیا کرے تو کیا کرے؟ مطلب ریاست بھی نہیں کھڑی ہے، جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. آئین کے اندر صحت اور تعلیم جو ہے دونوں حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم فراہم کرے گی. اب جب آپ ایکول اپورچونٹی نہیں دیں گے، تعلیم کو ایک آپ کمرشل کموڈیٹی بنا دیں گے، جو ان کا مدعا نظر آتا ہے. یعنی وہی نظام ہے جو طبقاتی نظام ہے کہ جو طبقہ پیسے رکھتا ہے وہی گرو کر سکے، وہی آگے بڑھے، وہی اچھی نوکریاں حاصل کر سکے، وہی اقتدار کے اندر جائے. جب غریب کو آپ اپورچونٹی نہیں دیں گے، آپ غریب کو پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے، آپ غریب کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیں گے، آپ مجھے بتائیں وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے بعد وہ پھر یہی کام کرے گا، قلفی بیچے گا، فوڈ پانڈا کی موٹر سائیکلیں چلائے گا، بائکیں چلائے گا، اور کوئی چھوٹی موٹی جاب چپڑاسی کی کہیں کر لے گا، یا کہیں کلرکی کرے گا، یا کسی پرائیویٹ ادارے میں جا کے 30-35-40 ہزار کی. یہ ظلم صرف، حالانکہ اتنے شاندار دیکھیں نا جامعہ کراچی میں جس وقت ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب میں نام نہیں لیتا، جو بہت سارے ہمارے ساتھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بہت اپنی پوزیشن ہولڈر سے اپنے ڈپارٹمنٹ، وہ مسلسل پوزیشن ہولڈرس، اور وہ سارے وہ تھے کہ اگر آج کا دور ہوتا نا تو شاید وہ انٹر بھی نہ پاس کر سکتے، لیکن وہ اپنے زمانے کے پوزیشن ہولڈر سے. اور چونکہ ان کو مالی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا جامعہ کے اندر، ان کو فیس اتنی بڑی نہیں دینی تھی. جب ہم پڑھتے تھے میرے خیال میں 250-300 روپے فیس تھی. اب آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک عام آدمی بیئر کر سکے اس کو، چند ہزار کرتے ہیں. آپ 80,000 70,000 کر رہے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے. تو اس میں وائس چانسلر کی بھی بڑی مجھے غفلت نظر آتی ہے. جو موجودہ وائس چانسلر ہیں اور ان کے متعلق بھی بڑی شکایات ہیں لوگوں کو. میری تو براہ راست ان سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، نہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو ٹیچرز کی سوسائٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وائس چانسلر صاحب کی بھی اس میں بہت زیادہ غفلت ہے. اگر وہ چاہیں تو بہت سارے مسائل حل کر سکتے تھے.